اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بدعات اور خرافات ہیں، اور دین میں دانستہ اور غیر دانستہ بعض ایسی اشیاء داخل کر دی گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بدعات کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ جامع اور مانع اور وسیع مفہوم میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ عادی امور سے ہٹ کر کثرت ثواب کی غرض سے شریعت کی شکل میں کوئی چیز ایجاد کرنا جس کا وجود نہ قرآن و سنت میں ہو نہ خلفائے راشدین کی سنت میں پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں، جو کہ بدعات نیکی سمجھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور نہیں کرتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بردباری کے۔ ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ناقابل قبول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ بدعتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا مقبوض ہے کہ اسے حوض کوثر پہنچنے کے بعد وہاں پانی پینے سے روک دیا جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان بدعتیوں کو بھگا دیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا، جو وہاں آئے گا پانی پیے گا اور جس نے ایک بار پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی وہاں آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعت رائج کی، پھر میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی شخص آپ کو ایسا نہ ملے جس نے اس حدیث کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد ختم ہو جائیں گے، یعنی کم ہو جائیں گے، عورتیں باقی رہ جائیں گی، یعنی زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی ایک ہی مرد کرے گا، یعنی جنگ و جدال اور حادثات وغیرہ میں مردوں کی موت زیادہ ہونے کے سبب عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری
ایک مرد کے اوپر ہوگی۔